السلام علیکم، میں ہوں زینب گندل. میں کلینکل ڈائٹیشین، نیوٹریشنسٹ اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوں اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو ایک ہمارے نیو پوڈ کاسٹ میں. لیکن ویلکم کرنے سے پہلے میں تھینکس کر لیتی ہوں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے جو اسپانسرز ہیں، جو کہ ہیں تھل نیچرلز، جن کے آرگینک پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آ کے اس کو ڈلیور کرتے ہیں. آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے، واٹس ایپ سے اور تھل نیچرلز کے انسٹاگرام سے. تھینک یو. اور اس کے بعد جو آج کی ہماری گیسٹ ہیں، جو کہ بہت ہی اسپیشل اور اپنی فیلڈ پہ بڑی کمانڈ رکھنے والی اور ایک بڑی ڈفرینٹ چیزیں اور ایک الگ ہی انداز میں آج ہم ان سے بات کریں گے. اور بات کرنے کے جو ٹاپکس ہوں گے ان کا تھوڑا سا آئیڈیا میں آپ کو دے دیتی ہوں. وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی اسکن کو کیسے بہتر کر سکتے ہو، اپنے بالوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہو، کیونکہ جب آپ کے بال اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا، آپ آٹومیٹکلی اچھا لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اسکن اچھی لگتی ہے تو آپ ہمیشہ اچھے لگتے ہو. تو آج ہم نے انہیں کو ہی بلا لی ہے تاکہ آپ کی اسکن اور بالوں کو اچھا کریں. ویلکم ڈاکٹر حوریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ زینب. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں آپ کیسی؟ اتنی تعریفیں آپ نے شروع میں میری کر دی. میں تو خود سوچ رہی ہوں کہ اچھا یہ واقعی زینب میرے بارے میں بات کر رہی ہے. آف کورس میں آپ کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں. اور جتنا ہم نے آپ کی اسپیشلٹیز کو اور ان چیزوں کو دیکھا ہے، آج ہم وہی چیزیں لوگوں تک ڈلیور کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ زینب. تھینک یو فار ہیونگ می. سو لولی ٹو سی یو. اور ہاں ان شاء اللہ کرتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں آج لوگوں کو پتہ لگیں، تاکہ کہ کیا ایسی بیسک چیزیں ہیں جس سے اسکن کا آپ کیا کہتے ہیں نا، اپنی اسکن کو ایک اچھے طریقے سے ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں، موئسچرائز کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ کی لائف اسٹائل میں ایسی ماڈیفیکیشن آنی چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ کی اسکن میں کوئی اور پرابلم ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو. اچھا، تو پہلا سوال ہی یہ کر لیتی ہوں آپ سے، بالکل کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنی ڈائٹ میں یا لائف میں یا لائف اسٹائل میں ایڈ آن کر لیں اور کچھ کرنا ہی نہ پڑے؟ زینب دیکھیں، بڑی ایک چھوٹی سی بیسک بات ہے کہ جتنی آپ منیمم چیزیں اپنی اور جتنی بیسک چیزوں کی طرف رہیں گے نا، اتنا آپ کے ساتھ زیادہ ہوگا. جتنی آپ اپنی لائف کو کمپلیکیٹ کریں گے ان ٹرمز آف چیزیں بھی ایز ویل، اور کھانے پینے کی چیزیں یا ویسے بھی زندگی میں جتنی آپ کمپلیکیشن زیادہ کریں گے اتنا آپ کے لیے مسئلے ہوں گے. بیسک چیزیں آپ لیں، فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلس کھائیں، روٹی مطلب ویٹ اور اس طرح کی چیزیں. جنک فوڈ جو ہے اس میں تھوڑا سا آپ کم اپنا انٹیک کریں. آپ دیکھیں آج سے اگر ہم 50 یا 60 ایئرس پہلے جائیں تو دیکھیں اگر ہم، تو لوگوں کی اسکن کتنی زیادہ، ان کو یہ پرابلمس نہیں تھی جو آج کل ہمیں پرابلمس ہیں. اور ان کا بیسک جو اس کا پیچھے سے ریزن ہے وہ یہی ہے کیونکہ ہماری لائف اسٹائل اس طرح کی ہو گئی ہے. ابھی ہم ایزی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر چلو ٹائم نہیں ہے، چلو ذرا برگر کھا لیا. اچھا اگر دیر ہو رہی ہے تو کوئی نہیں، کہیں سے کچھ پکڑ لیتے ہیں، کوئی ایسی آئل میں ڈپ ہوئی چیز کھا لیتے ہیں، کوئی ڈیپ فرائی چیز کھا لیتے ہیں، اوور فرائڈ چیزیں کھا لیتے ہیں. مطلب جتنا آپ نے جو میرے سے کویشچن کیا اس کا بس یہی آنسر ہے، گھر کا سمپل کھانا، بیسک چیزیں، ڈائٹری اپنی چینجز میں فروٹس انٹیک زیادہ کریں، ویجیٹیبلز، دودھ کا استعمال. جتنی زیادہ کمپلیکیشنز کی طرف جائیں گے اتنا آپ کی اسکن پہ برا افیکٹ پڑے گا. اچھا، بات یہ ہے نا کہ جب ہم اپنا انسٹاگرام کھولتے ہیں، دیر از اے ویری امیزنگ ڈفرینٹ قسم کی ایک زندگی ہم دیکھتے ہیں. اب وہ ڈفرینٹ قسم کی زندگی ہمیں کیا دکھا رہی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اسکن کیئر پہ ہی آ جاتے ہیں. نمبر آف پروڈکٹس ہیں جی، پہلے یہ لگائیں، پھر یہ لگائیں، پھر یہ لگائیں. اس طرح سے اپنی اسکن کو رکھیں، اس طرح اپنے بالوں کو کر دیں. پھر اس کے بعد کھانے اتنے فینسی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا بھی قصور نہیں ہے یار، ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ایک سمپل سی ہماری بیسک اسکن کیئر روٹین کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، بیسک اگر اسکن کے روٹین میں اگر آپ 2 چیزیں ایڈ کر لیں نا، ہر انسان اپنی اسکن کیئر میں 2 چیزیں ایڈ کر لے تو آپ کی اسکن اور اس کسی ایسے انسان کی اسکن جو چیزیں نہیں یوز کرتا، زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور یہ فرق آپ کو ایسے نہیں کہ 1-2 دن میں پتہ لگ جائے، ظاہر سی بات ہے اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن اگر آپ پہلی امپورٹنٹ چیزیں موئسچرائز کریں. موئسچرائز کا مطلب ہے آپ نے منہ پہ موئسچر دینا ہے، کوئی لوشن لگانا ہے. ابھی لوشن آپ نے اپنی اسکن ٹائپ کے اکارڈنگ، اگر میری فار ایگزامپل آئلی اسکن ہے تو میں نے آئلی اسکن کے اکارڈنگ ایک موئسچرائزر بیسک لوشن. یہ نہیں کہتی کہ باہر جائیں اور کوئی ہائی اینڈ پروڈکٹ لیں بہت مہنگا، نارمل سستا سا کوئی بھی، اب اتنا بھی سستا نہیں کہ پتہ لگے سارے آ کے مجھے پکڑ رہے ہوں کہ کیا کیا آپ نے میری اسکن کے ساتھ. موئسچرائزر، اور موئسچرائزر ہر اسکن ٹائپ کے لیے ضروری ہے، آئلی کے لیے، ڈرائی کے لیے، کمبینیشن کے لیے ایک موئسچرائزر امپورٹنٹ ہو گیا. دوسری چیز جس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کسی انسان کو اپنے بیڈ روم سے بھی نکلنا چاہیے، دیٹ از اے سن اسکرین. ٹھیک ہے، سن پروٹیکشن از سو امپورٹنٹ. آج کل دیکھیں موسم آج کل کیا ہے،
गर्मियाँ, गर्मी बहुत शदीद धूप, 40s में आपका लाहौर में टेम्परेचर गया हुआ है, तो उसके लिए यूवी जो लाइट रेज़ हैं, सन रेज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के, उनसे प्रोटेक्शन के लिए आपको सन ब्लॉक एक नेसेसिटी है, नीड ऑफ द आवर है। अब अभी ये आपको, आपने इंस्टाग्राम की बात की तो मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है सारी जगहों पे। पाकिस्तान में ये चीज़ें आजकल आ तो रही हैं, बट मुझे लगता है अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। आप बाहर अगर लोगों को देखें जो अब्रॉड लोग रहते हैं, वो सनस्क्रीन की स्टिक्स आजकल यूज़ कर रहे हैं। और वो स्टिक्स क्या करते हैं, वो बाहर अपने घर से सुबह निकले हैं, सन ब्लॉक उन्होंने लगा दिया, सनस्क्रीन लगा ली, ठीक है, बाहर जाके वो रीअप्लाई कर रहे हैं। वो मेकअप के, अभी बाहर इस तरह की सन स्टिक्स आ गई हैं जो मेकअप के ऊपर आप लगा सकते हो। वो दोबारा दिन में जब आपको ज़रूरत पड़े आप लगाओ। यहाँ पे तो कहते हैं कि एक दिन लगा लिया तो 3 दिन तक असर रहेगा, नहीं, एवरी डे उठें सुबह, अपना मुंह धोएं विद अ गुड क्लेंजर, और फिर उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज करें और सनस्क्रीन। लेकिन डॉक्टर साहब मसला जो है वो ये है कि हमें तो अपना स्किन टोन ग्लोइंग नहीं बनाना, हमें अपना स्किन टोन एक टोन फेयर करना है या 2 से 4 टोन्स फेयर। हमारे लिए फॉर लाइक इंस्टेंस मैं कहना चाहूँगी, अल्लाह माफ़ करे, गोरा रंग सब कुछ है। क्या अगर किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है वो उसको फेयर कर सकता है, या प्रोडक्ट्स ऐसे कोई हैं? प्रोडक्ट ऐसे हैं, विदाउट एनी डाउट ऐसे हैं जो आपकी स्किन टोन को एक टोन फेयर कर सकते हैं, आपकी स्किन टोन को चेंज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हम इतने एजुकेटेड, माशाल्लाह आप इतनी एजुकेटेड हैं, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी मोर एजुकेटेड, जितना मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। तो पहले तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं अगर इधर एज ए डॉक्टर होके बैठ के कहूँ जी मैं कल आप मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस में आए, मैं आपको ऐसे इंजेक्शन लगाऊं कि आप एक स्किन टोन फेयर हो जाएं, आपको ये चीज़ें इसलिए नहीं करानी चाहिए क्योंकि आपको किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स है। यू एज वुमेन वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि कल को हमारे, देखें जी, शादी के बाद बच्चे होते हैं, आपकी बेटी होनी है, आपने अपनी बेटी को क्या सिखाना है? ये तो नहीं सिखाना ना कि आपका कॉम्प्लेक्शन अगर थोड़ा सा, वही बात आप करिए कि जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होगा वही हम अपने बच्चों में आगे डिलीवर करेंगे। और ये आगे से एक बच्चों के आगे से बच्चे, ये पूरी एक नस्ल चलती है और ये अपनी साइकी हो जाती है फिर सोसाइटी की। अब मुझे पता है जो मेरी फैमिली है उसमें जिसका जो भी फेयर स्किन हो या ना हो, या ये तो चीज़ें कोई कहता ही नहीं है इस तरह की, मतलब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ हमारी माओ में बहुत बुरी लगती है, पाकिस्तानी माओ में स्पेशली, ऑनेस्टली आई नो बैशिंग होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी जो कंपैरिजन हम करते हैं बच्चों में, पहले पढ़ाई को लेके हम करते हैं, फिर घर के कामों को लेके करते हैं, और फिर आई हैव सीन जी दोनों बच्चे अपने हाथ दिखाओ किसका हाथ ज़्यादा गोरा है। ओ माई गॉड, दैट इज़ समथिंग कि आप अपने बच्चे को खुद एक कॉम्प्लेक्स डाल के इन्फीरियर कर रहे हो कि उसके माइंड में ये चीज़ जाए कि यार मैं काला हूँ, मतलब क्यों हम ऐसे करें? ये तो वो बात हुई ना कि ज़हनी तौर पे आप अपने बच्चे को थोड़ा सा उसकी साइकोलॉजिकली उसको डिस्टर्ब करे, और ये फिर पेरेंट्स यही बच्चे होते हैं जो बड़े होके फिर आगे से अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है ना। अभी तो फिर ये तो मुझे लगता है हमें कोई और एक शो करना पड़ना है इस चीज़ में कि फैमिली में कितना इंपॉर्टेंट है हाउ टू हैव बैलेंस इन एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में तो इस तरह के कोई भी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र नहीं है, एक कॉन्फिडेंस आता है, आपकी अच्छी एजुकेशन हो, आपके मैनरिज्म हो, आपकी बाकी सारी चीज़ें हों। ये तो बड़ी सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में। आप एक सर्टन फेज ऑफ लाइफ में जाते हो, फिर आप रियलाइज़ करते हो कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। आपकी अच्छी एजुकेशन, आपका बोलने का तरीका, आप कैसे उठते हो बैठते हो, ये सारी चीज़ें कितना मैटर करती हैं। और जहाँ तक आपने कंपैरिजन्स की बात की, हाँ ये सोसाइटी में है हमारे, अभी भी आई एम श्योर काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके घर में ऐसा होगा कि एक बहन इस तरह की तो दूसरी बहन का थोड़ा सा गोरा कॉम्प्लेक्शन है। लेकिन इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए ना। फिर ये जो गलत चीज़ है वो गलत है। हम अगर इधर बैठ के लोगों को नहीं बताएंगे तो कैसे फिर ये सारी चीज़ें सही होंगी? बालों को कैसे खूबसूरत करें? अच्छा, क्वेश्चन मैं थोड़ा रीफ्रेज बिल्कुल ठीक है कि आपके बाल अगर कम हैं, क्या आप उनको ज़्यादा कर सकते हो? क्या PRPs जो हैं वो हेल्प करती हैं आपके बालों की ग्रोथ में, लाइक रीग्रोथ में? अच्छा, तो ज़ैनब जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं ना, दे टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर मैं PRP का एक सेशन किसी पेशेंट को देती हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि अब वो मेरे पास कभी ना आए और बस वो बिल्कुल ठीक हो गया। एटलीस्ट 4 to 5 सेशंस, येस, विजिबली आपको अफेक्ट आता है और अच्छा खासा अफेक्ट आता है। किसी की अगर हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है तो जितना हेयर फॉल बाद में होगा वो हेयर फॉल को रोक देगा।
جب ہم PRP کا پروسیجر کریں گے انیشلی, ٹھیک ہے, وہ آپ کی جو ہیئر گروتھ ہے اس کو انکریز بھی کرے گا, اور جتنے آپ کے ہیئر لاس ہو رہا ہے اس کو وہ روک بھی دے گا, اٹ ول اسٹاپ اٹ. لیکن وہی ہے کہ پیشنٹ کی کمپلائنس بڑی امپورٹنٹ ہے. پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس آنا 3 سے 4 سیشنس کے لیے, کیونکہ بڑی ہیلدی سی چیز ہے, اس میں کون سا باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے جو انجیکٹ کریں. آپ کا پلازما وڈرا کر رہے ہیں, وہی پلازما آپ کے جو اسکیلپ ہے اس میں انجیکٹ کر رہے ہیں. اور میں نے خود اپنی پریکٹس میں بھی یہ دیکھا ہے, کلینک میں بھی دیکھا ہے کہ ویزیبل افیکٹ آتا ہے. از اٹ پینفل؟ نو, اٹ از ناٹ پینفل. پینفل وہ چیز ہوگی نا جب محسوس ہو رہا ہوگا. محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پراپر پورا پہلے لوکل انستھیزیا لگتا ہے. آپ کا جو اسکیلپ کا سرٹن ایریا ہے جہاں پہ ہم نے PRP کرنی ہے, اس کو ہم نے پورا پہلے انستھیزیا سے اس جگہ کو جیسے کہیں ہم سن کر دینا ہے. ابھی ایک چیز سننے اس پہ کیسے آپ کو پتہ لگے گا؟ اس کا مطلب آپ سمپل ہمیں ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وی ہیو ٹو چوز اے ویری گڈ ڈاکٹر جس کو ایٹ لیسٹ یہ سینس ہو کہ اس نے کس طرح سے سن کرنا ہے, کیسے PRP کرنی ہے. ادروائز آئی ہیو سین مینی پیپل جو میرے پاس کلینک میں وزٹ کرتے ہیں, وہ آ کے یہ بتاتے ہیں میم میں نے تو PRP کرائی لیکن دیٹ واز سو پینفل, میرے بالوں کا, میرے سر کا لائک بخار ہو گیا. لائک وی ہیو سین مینی لائک. لیکن وہی بات آپ نے جیسے کہا کہ اگر پراپر طریقے سے ہم اس پروسیجر کو امپلائنس کرتے ہیں یا فالو کرتے ہیں تو وہ نہیں مسئلے ہوں گے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پروفیشنل کے پاس آلویز گو ٹو اے پروفیشنل. آپ کسی پروفیشنل کے پاس جس نے پراپر پڑھا ہو, پراپر سیکھا ہو, اس کے پاس جائیں, اس سے کام کروائیں, تو پھر آپ کو کبھی یہ نہیں ہوتا. لیکن وہی ہے نا زینب, لوگوں کی تھریش ہولڈ بھی ڈفرینٹ ہے. جیسے مجھے اگر انجیکشن مجھے بالکل ان چیزوں سے میرا پین تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہے. کسی کو اگر کسی کے ہاتھ لگنے سے فیل ہو رہا ہے کہ بھائی مجھے کرنٹ لگ رہا ہے, تو وہ انسان کسی اور کے پاس جا کے یہی کہے گا نا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے مجھے کیا کر دیا. تو پرسن ٹو پرسن اور پین تھریش ہولڈ بھی ویری کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ریسرچ ہم دیکھیں تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اٹ از ریلیٹیولی اے پین لیس پروسیجر. صرف آپ کو نیڈل پرک کا پتہ لگے گا, آپ کو ہوتا ہے نا کہ تکلیف کی شدت کتنی زیادہ, وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اچھا, فیس کے ساتھ ساتھ بالوں کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں ہماری اسکن کی بھی. اسکن کی PRPs, میزو تھراپیز بہت کامن ہے. تو بیسیکلی یہ PRP اور میزو تھراپی ہوتی کیا ہے, اور ہماری اسکن پہ کیوں کی جاتی ہے, اور کتنی سٹنگز میں ہمیں اس کا رزلٹ نظر آتا ہے؟ اچھا, سو بیسکلی جو PRP ہے اٹ از بیسکلی پلیٹلیٹ رچ پلازما, ٹھیک ہے. اب PRP میں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم آپ کی ایک کوئی ہمارے پاس اگر آیا ہے, کوئی اگر خاتون آئی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ ان کے فیس پہ ایکنی اسکارز ہیں, ٹھیک ہے, ڈسکلریشن ہے, ان ایون ٹون ہے. اس کے لیے وہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب ایسا کوئی چیز بتائیں کہ جس سے نا میری اسکن تھوڑی سی ہائیڈریٹ ہو جائے, اور جو اسکن ہے اس میں ان ایون ٹون آ جائے, اور جو میرے ایکنی اسکارز ہیں, مطلب اتنے اسکارز کے کھڈے بن گئے ہیں, تو اس کو اگر لیول کرانا ہو تو وہ کیسے کروائیں گے, ٹھیک ہے. اب PRP ہم کرتے ہیں ود مائکرو نیڈلنگ, ٹھیک ہے. کوئی آتا ہے اگر ہمارے پاس پیشنٹ, ٹھیک ہے, تو PRP ود مائکرو نیڈلنگ میں ایک ڈرما پین آتا ہے. اس پین کے ساتھ ہم آپ کا پلازما وڈرا پہلے کرتے ہیں, پھر پلازما سینٹریفیوج ہوتا ہے, بلڈ اس میں سے جو پلازما نکلتا ہے, پلازما کو فیس کے اوپر ہم اس طرح کر کے وہی بیسکلی کہتے ہیں کہ اس کو چھوٹے چھوٹے اسپاٹس بنا کے ڈرما پین سے اس پلازما کو فیس پہ انفیوز کرتے ہیں. اچھا, اگر میں سمپل ورڈز میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا خون لیا جاتا ہے سرنج کے تھرو, اس کو ایک باٹل ٹیسٹ ٹیوب آتی ہے اس میں ڈال کے اس کو سینٹریفیوج میں ڈالتے ہیں. آپ کا بلڈ اور پلازما جب 2 الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں, تو جو پلازما یعنی کہ جو انریچمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی اسکن میں امپلانٹ کی جاتی ہے, چاہے وہ فیس کی ہو, بالوں کی ہو. اور پلازما جب انریچ ہو جاتا ہے تو اسکن پہ پہلے جہاں 1% رزلٹ آ رہا تھا, وہاں وہ PRP اور میزو تھراپی جو ہے وہ 5% یا 10% رزلٹ شو کرے گی, اور آپ خوبصورت لگنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جہاں میں نے خوبصورتی کی بات کی ہے, تو عورتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے میک اپ سب سے ضروری ہے. میک اپ ایک بیسک نیسیسٹی ہے ہماری سوسائٹی کی, ہماری لائف کی, سب کی. تو میک اپ اگر ہم اپلائی کرتے ہیں, ہم سب بات کرتے ہیں گڈ میک اپ پروڈکٹس, لیکن گڈ میک اپ پروڈکٹس بھی کتنی دیر تک آپ کی اسکن پہ اپلائی رہ سکتے ہیں, یا آپ کو اس کو کیسے ریموو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ابھی جو میک اپ بھی ہے, ہم میک اپ کی اگر بات کریں تو میک اپ میں بھی بہت زیادہ ویریشنز آ گئی ہیں. آج سے 2-3 سال پہلے اتنی نہیں تھی جتنی اب ہیں. ابھی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں سارے کہنے منرلائزڈ میک اپ کی طرف زیادہ آ رہے ہیں. اس طرح کے پروڈکٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس. اس طرح کی فاؤنڈیشنز, اگر بیسک کی بات کریں, فاؤنڈیشن اس طرح کی آ رہی ہے جس میں SPF ہے, موئسچرائزر ہے, ٹنٹڈ گلو بھی آ رہی ہے اس میں, ساری چیزیں وغیرہ. آپ کی جو اسکن ہے وہ میک اپ کو, آپ سے ہی کہتی ہوں زینب کہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہے کہ نکلنا ہے گھر سے باہر تو میک اپ اپلائی
اتنا ضروری ہو گیا ہر کسی کے لیے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے نا کہ آپ بیک گراؤنڈ میں اس طرح کی چیزیں کرو کہ آپ کی اسکن کو منیمم میک اپ کی ضرورت پڑے. آج کل ہم بڑی بات کرتے ہیں کورین اسکن کے بارے میں کہ کورین جو لوگ ہیں ان کی اسکن بڑی اچھی ہے, گلاس لائک اسکن ہے اور ساری چیزیں وغیرہ. وہ بیسک اسکن کیئر پروڈکٹس ہی اس طرح کے یوز کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ میک اپ کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر آپ اسکن کو اتنا اچھا بنا لو, اتنا اس میں انویسٹ کرو بوتھ فائنینشلی اور تھوڑا ٹائم بھی دو اپنی اسکن کو, تو آپ کو شاید ضرورت نہ پڑے اتنے زیادہ میک اپ کی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آئی ووڈ سے کہ اگر ہم بات کریں کورین, جاپنیز یا کسی بھی ملک کی, تو ہم اپنی اسکن کو ان کے ساتھ صرف میک اپ پروڈکٹ سے ریلیٹ نہیں کرتے. ہمارا ایک بیسک پرابلم یہ بھی ہے, ہمارے انوائرمنٹل ہیزٹس ان سے ڈفرینٹ ہے, ہماری پولوشن ان سے ڈفرینٹ ہے, ہمارا لائف اسٹائل, ہمارا کھانا پینا سب ان سے ڈفرینٹ ہے. آئی میٹ اے چائنیز گرل کچھ ٹائم پہلے, اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ چائنا میں, جاپان یا کوریا, ان سب جگہوں پہ ٹھنڈے پانی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور ہم سب کا کس کا گھر ایسا ہوگا جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ واٹر فلٹرز یا ایسے جو ہے وہ ڈسپینسرز یا فریج نہیں ہوگی جہاں پہ ٹھنڈے پانی نہیں ہوں گے. ہم پیتے ہی ٹھنڈا پانی ہے. پھر جب ہمارا کانسیپٹ آتا ہے جی سافٹ ڈرنکس, کولاز اور چاکلیٹس اور یہ چیزیں, تو وہ ہماری کنزمپشن ہی بہت زیادہ ہے. اچھا, میٹھا ہماری اسکن کو خراب کرتا ہے یا میتھ ہے؟ ویسے اس پہ نا کافی زیادہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے, لوگ اس پہ ریسرچ کر بھی رہے ہیں, لیکن ایک ابھی کافی ریسرچ جس کے بارے میں لوگ بات کریں وہ ریسرچ یہ ہے کہ جو جتنا بھی میٹھا ہوتا ہے نا, ہائی شوگر انٹیک ایونچولی آپ کی باڈی میں ایک قسم کی انفلیمیٹری پروسیس اسٹارٹ کر دیتی ہے. تو پھر بات ساری زینب وہیں پہ آ جاتی ہے, دا لیس دا بیٹر. یا پھر جو بھی آپ نے چیز کرنی ہے نا, ایک بیلنس مینٹین کر کے کریں. دن میں آپ ایک چاکلیٹ کا بار کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ایک انسان کہے کہ میں نے کیا کہتے ہیں پورا چاکلیٹ کا پیکٹ کھا لیا جس میں 20 بارس تھے یا 25 بارس تھے, اور پھر کل کو اٹھ کے وہ کہے کہ مجھے اسکن پہ دانے کیوں محسوس ہو رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ پانی کی انٹیک کم ہوئی ہے باڈی میں. تو بیلنس کے ساتھ کریں, کبھی بھی زندگی سے کسی چیز کو ایلیمنیٹ نہ کریں. آئی تھنک دیٹ از اے ویری بیسک تھنگ جو ہر کسی کو سوچنی بھی چاہیے. چیزیں ساری آپ کریں لیکن ایک سرٹن لمٹ میں جا کے کریں. تو ریسرچ تو بھی یہی کہتی ہے کہ ٹاکسک انفلیمیشن, ہائی شوگر انٹیک یا گلوکوز لیول باڈی میں انکریز ہو جائیں تو وہ انفلیمیشن کرا دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ شوگر لیول جو ہے آپ کا باڈی میں ایک آپٹیمم انہوں نے لمٹ دی ہوئی ہے کہ اس کے آپ کا جو رینڈم بلڈ شوگر ہے یا بیسک جو شوگر لیول ہے وہ ایک لیول ہونا چاہیے. تو ہاں ان چیزوں سے افیکٹ آتا ہے, آپ کی اسکن میں بھی آتا ہے اور پھر وہ ویٹ میں بھی آتا ہے. یہ تو آپ کو میرے سے زیادہ ہی پتہ ہوں گی یہ چیزیں. تو بس یہی ہے کہ دیر نیڈس ٹو بی اے بیلنس ان یور لائف. اچھا, آپ نے اگر وزن کی بات کر ہی لی ہے تو سب کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ ہی دیتے ہیں. جب بھی لوگ وزن کم کرتے ہیں, میرے پاس تو آتے ہی ہیں, لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے پاس یہ پیشنٹس آتے ہیں کہ جی وزن کم کیا تو اسکن خراب ہو گئی, بال خراب ہو گئے, تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنی اسکن اور بالوں کو کیسے مینٹین کریں وزن کم یا ڈائٹنگ کرنے کے بعد؟ اچھا دیکھیں, وزن کم ڈائٹنگ کرنا اچھی بات ہے. آپ اپنا اگر ویٹ جو ہے ایک نارمل لیول میں لے کے آئیں, کیونکہ اوبیسٹی تو جتنا اس پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جتنا زیادہ اس سے مسئلے مسائل, ڈیزیزز اور ساری چیزیں وغیرہ ہو رہی ہیں. جب آپ اپنا باڈی کا ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی میٹابلزم وغیرہ وہ اسپیڈ اپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, فاسٹ ہو رہی ہیں چیزیں. باڈی کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ ایک دم سے ایک انسان جو آج 5 پیزا کھا رہا تھا کل وہ 1 کھا رہا ہے, تو آپ کے سیلس کو بھی کیا کہتے ہیں نا, ایک چیز ہو رہی ہے کہ آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا ریکوائرمنٹ جو مجھے چاہیے. ہاں ایسے پیشنٹس آتے ہیں کافی جو ویٹ لاس کے بعد کہیں کہ میرے ناخن خراب ہو رہے ہیں, بال خراب ہو رہے ہیں. پھر امپورٹنٹ ایک چیز ہے سپلیمنٹس, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں شاید لوگ بڑا اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں. آپ بایوٹن کے, کولیجن کے اور اس طرح کر کے B12 کے سپلیمنٹس وغیرہ جو آپ کے ہیئر کو, نیل کو, ایک بڑی بیسک سی بات ہے, جب وین اے وومن از پریگننٹ اور بیبی ڈلیور کرتی ہے اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ ناخن خراب ہو رہے ہیں, بال جو پوسٹ مارٹم میں بال جو ہیں گر رہے ہیں. تو پھر ہم یہی کہتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ سپلیمنٹس کبھی نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈائٹری جتنا بھی کہہ لیں عوام نے بعد میں سننی تو ہے, اپنی مرضی ہی کرنی ہے, کھانے پینے میں اتنا فوکس نہیں کرنا. تو جو چیز آپ کو اس طرح نہیں مل رہی اس میں آپ سپلیمنٹس کا ساتھ اگر ایڈیشن کریں تو کافی اچھے طریقے سے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آگے پروسیس کرتی ہیں.
اچھا آپ نے کہا ہے سپلیمنٹس، لوگوں کے سپلیمنٹس کے ساتھ کنسرنز یہ چلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سپلیمنٹس ہمارا وزن بڑھا دیتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، سپلیمنٹس آپ کا کیسے وزن بڑھا سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایک متھ ہے، یہ اپنے سے بنائی لوگوں نے چیزیں. آپ بیٹھ رہے ہو، آپ نے اپنی لائف اسٹائل اتنی اسٹیگننٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اٹھ کے واک نہیں کر رہے. آدھا گھنٹہ واک ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اور واک کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں چکر لگائیں، آپ گھر سے تھوڑا باہر نکل کے اپنی اسٹریٹ میں ہی چلے جائیں، اوپر آسمان کو دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، تو آپ کو یو فیل ریفریش. جب آپ درخت دیکھتے ہو، گرینری دیکھتے ہو، آپ لوگوں کو ملتے ہو. بیسک واک کا کانسیپٹ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ گھر سے باہر نکلو، یو میٹ اینڈ گریٹ نیو پیپل، آپ ان سے فرینڈشپ کرو، وہ آپ کو اپنا لائف اسٹائل سکھائیں، آپ ان سے شیئر کرو. لیکن وہاں پہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے، بس ادھر میٹ اینڈ گریٹ فرینڈشپ میں کچھ اور ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اور اس سے زیادہ بھی مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ ڈاکٹر غوریہ نے جی یہ ڈائٹ پلان فالو کیا ہے، ٹھیک ہے، تو میں خود یہ کروں گی. اس نے مجھے بتایا فلانا قہوہ، اس نے مجھے بتایا فلانا ڈائٹ پلان، آئی ول ڈو دا ویٹ لاس، یا میں نے وہ اسکن پہ پروسیجر کرایا، میرا ایسے ہو گیا، میرے بالوں کو یہ ہو گیا، تو میں بھی یہی کراؤں گی. اچھا جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ سب کا ڈائٹ پلان سیم نہیں ہوتا، تو کیا سب کی اسکن کیئر اور اسکن کیئر پروڈکٹس یا روٹین آف کورس ہمیں پتہ ہے ڈفرینٹ ہے، لیکن کیا ہم اس کو ڈفرینٹ کرنے کے لیے کیسے کریں؟ جیسے آپ نے کہا اسکن کیئر کے آپ کے پروڈکٹس آئلی ڈفرینٹ ہونے چاہیے، سن اسکرینس کے لیے، تو کیسے چوز کریں، کیا کریں؟ کوئی سمپل سا طریقہ بتا دیں. دیکھیں، ڈرائی اسکن تین ہی قسم کی ہو سکتی ہے، یا آپ کی ڈرائی اسکن ہے، یا آپ کی آئلی اسکن ہے، یا آپ کی کمبینیشن اسکن ہے. ڈرائی اسکن کا پتہ لگ جاتا ہے، آپ مطلب اتنا تو انسان کو پتہ ہوتا ہے، شیشے کے سامنے جائیں، دیکھیں آپ کی اسکن میں آپ کو کیا وائٹ فلیکی سی ڈرائینس نظر آئی تو آپ کی ڈرائی اسکن ہے. آپ اپنے ٹی زون کو دیکھیں اس طرح کر کے، اگر آپ کے آئل آ رہا ہے، جو میرے بہت زیادہ ہی آ گیا کیونکہ میری آئلی اسکن ہے، تو مطلب آپ کی آئلی اسکن ہے. کمبینیشن میں یہ ہوگا، جو آپ کا یہ ٹی زون ہے یہ آئلی ہوگا، یہاں پہ آپ کی ڈرائینس ہوگی، تو وہ کمبینیشن اسکن ہے. آپ زینب اندازہ نہیں لگا سکتی اس بات سے کہ میں یہ اصل میں سچ کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں پاکستان میں چلے جائیں، ہر کسی پروڈکٹ کے آگے نیچے لکھا ہوتا ہے فار ڈرائی اسکن، فار آئلی اسکن، فار کمبینیشن اسکن. مطلب چیزیں اویلیبل ہیں، بس ہمارے اندر ہی سستی ہے کہ ہم نے جا کے لینی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ آپ اپنی اسکن ٹائپ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اکارڈنگ ٹو اسکن ٹائپ اپنے پروڈکٹس لیں، بیسک چیزیں کریں. اٹھیں صبح ہائیڈریٹ کریں، منہ دھونے کے بعد اپنے فیس کو ہائیڈریٹ کریں. ہائیڈریٹ میں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بہت کوئی ہائی اینڈ پروڈکٹ، یس اف یو کین افورڈ اٹ وائی ناٹ، آپ ضرور لیں، لیکن بیسک جو روز واٹر آتا ہے اس کو اسپرے کریں فیس پہ، ہائیڈریٹ کریں، ایسے کر کے ٹیپ ان کریں. کوئی کریم لیں، منہ پہ لگائیں، موئسچرائز کریں. ہر اسکن ٹائپ کی یہ چیز ہے. جیسے آپ بات کر رہی ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے اوپر، تو جس لوشن کے اوپر لکھا ہوا ہے ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے، کیا وہ فیس پہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، اگر کوئی ایسے پروڈکٹ ہیں جو اسپیسیفکلی فار سرٹن ایریا ہیں، جیسے ہینڈ کریمز ہیں، فٹ کریمز ہیں، تو آپ اسی ایریا پہ لگائیں، اور جو فیس کے لیے ہیں آپ یا باڈی کے لیے ہیں وہ آپ ان کے پہ یوز کریں. اگر اسپیسیفائی کر دیا ہوا ہے ان لوگوں نے تو آپ اسپیسیفیکیشن کی وجہ سے اسی ایریا پہ اس چیز کو یوز کریں. باقی آپ جو فیس کے لیے ہیں، جو فیس موئسچرائزر ہیں، فیس موئسچرائزر یوز کریں. مطلب آپ سمپل یہ چیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارا فیس ایک زیادہ سینسٹیو پلیس ہوتی ہے، ہاتھ اور جو پاؤں ہیں وہ تو ہارڈ شپ سے گزرتے رہتے ہیں بیچارے، تو ان کو ایک زیادہ موئسچرائزر چاہیے بجائے کہ آپ کے فیس سے، رائٹ؟ جی جی. تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی بات مان سکیں. اچھا، فیس واش کی آپ بار بار بات کر رہی ہیں، دن میں فیس واش کتنی بار کرنا چاہیے فیس واش کے ساتھ؟ ٹوائس اے ڈے، صبح اور رات کو سونے سے پہلے. لیکن اگر بیچ میں کسی انسان نے اپنا میک اپ ریموو کرنا ہے، اگر صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنا بیسک اسٹیپس میں فیس واش کر لیا ہے، اس کے بعد دوپہر میں یا شام میں کسی انسان نے اپنا میک اپ ریموو کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ میک اپ ریموو کرنے والے کلینزرز یوز کریں، فیس واش نہ یوز کریں. وہ آپ نے صبح یوز کر لیا، وہی بات ہے نا کہ جتنا بیسک رہیں گے، جتنا کم چیزیں کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ فیس واش کریں تاکہ آپ کا منہ کے اوپر کوئی اگر ڈرٹ وغیرہ رہ گئی ہے تو وہ بھی آپ کی ریموو ہو جائے. میک اپ رات کو ریموو کر کے سونا ضروری ہے؟ یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ دن میں سانس لینا ضروری ہے. مطلب لٹرلی اٹ از دیٹ امپورٹنٹ. یہ میں دیکھتی ہوں، مطلب میری جو مدر ہے ماشاء اللہ، وہ بھی اکثر اس طرح کی چیزیں کر دیتی ہیں. پھر اگلے دن میں ان کو کہتی ہوں کہ خدا کا ماں خوف کرو، آپ کیوں اپنے ساتھ یہ کر رہی ہو. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا اپنی فیس کو، اپنے جو فیس میں سانس دینا، اپنے جو چہرے کو سانس دینا، کیونکہ میک اپ نے آپ کی پوری ایک ٹاپ لیئر
کے آگے بیریئر بنا دیا ہوا ہے. اگر آپ اپنے فیس کو ٹائم نہیں دیں گے ٹو بریتھ تو اگلے دن پھر آپ کے ایکنی ہوگی, پھر آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی. بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ رات کو پراپرلی ود گڈ پروڈکٹس اپنے فیس کو کلینس کرنا, میک اپ ریموو کرنا, تاکہ کل کو صبح اٹھیں تو آپ کچھ اور ہی نہ بنے ہوں. اچھا, جو ایکنی کی آپ نے بات کی, جی, ایکنی کیا صرف ٹراپیکل ایپلیکیشن سے ہم ریموو کر سکتے ہیں یا انر بھی کوئی اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے ہمیں؟ انر ٹریٹمنٹ مطلب آپ کے کوئی انویسو پروسیجرز آپ کہہ رہے ہو؟ ہاں, لائک کوئی میڈیسن وغیرہ لینی چاہیے ساتھ, یا کیا کریں ہم؟ دیکھیں, ایکنی جو بیسکلی ہے نا, ایکنی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیکٹیریا, ایک ایکنی ولگیرس ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو اسکن ہے اس میں پمپلز آ جاتے ہیں, کئیوں کو بیک ایکنی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایکنی کا یہی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس کس اسٹیج پہ آئے ہو, اسٹیج 1 پہ آئے ہو, 2 پہ آئے ہو کہ 3 پہ آئے ہو. اگر آپ انیشلی کوئی ٹین ایج ایکنی آپ کو ہوئی ہوئی, چھوٹے چھوٹے سے پمپل ہیں, تو یس وہ آپ کو ٹاپیکل اپلیکیشن سے بھی آپ سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. تھوڑی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن سے آپ کو کلینزر وہ اچھا سا دے دیں کہ بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو آپ کے فیس پہ دوبارہ کوئی. لیکن اگر آپ آئے ہی اس اسٹیج پہ ہو کہ آپ کوئی سسٹک ہارڈ نوڈیولر ایکنی ہوگی تو اس میں تو پھر آپ کو میڈیکیشن کھانی ہی پڑتی ہے. ابھی میڈیکیشن کھانی ہی پڑتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو بھی زیادہ دانے آ جائیں ایک سرٹن ایج میں, 30s میں, 40s میں, تو وہ جا کے کہے گی مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا تو میں نے دوائی اسٹارٹ کر دینے. نہیں, اسپیشلی جو عورتیں ہیں چائلڈ بیئرنگ ایج میں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایکنی کی ٹریٹمنٹ نہیں ان کو ہم دے سکتے کیونکہ اس طرح کے جو میڈیسن ہے اس میں پروڈکٹس ہوتے ہیں وچ آر ٹیرٹوجینک, آپ کے بچے کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں وہ. تو یہ بھی آپ کے ڈاکٹر, پراپر کنسلٹیشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے, ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کس اسٹیج پہ آپ کی ایکنی ہے. ہاں جی, ٹاپیکل اپلیکیشن اونلی, یس اٹ ورکس, بٹ کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ کو اورلی بھی کھانی پڑتی ہے. کبھی ایسا بھی ٹائم آتا ہے زینب کہ لوگ ایکنی اسکارس کے ساتھ آتے ہیں جس میں PRP کرنی پڑتی ہے, میزو تھراپی کرنی پڑتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے آپ کو منہ پہ ایکنی اسکار کے نیچے, تاکہ جو پوری ایون ہم ٹون کر لیں, ساری نشان بھی بیسیکلی ختم ہو سکے. اور اس کا ڈاکٹر صاحبہ بہت ساری ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں, لیکن ایک ایسا سوال جو ہر انسان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہیئر ریموو کیسے کیے جائیں, اپنے چاہے فیشیل ہو, آرمس کے ہوں, یا اپنے جو بھی ایریاز ہیں ان کے ہوں. ٹھیک ہے, اب بیسٹ وے کیا ہے؟ ویکسنگ ہے, لیزر ہے, یا کریمز ہیں ہیئر ریموول, یا ہماری آپ کہہ لیں کہ بلیڈز ہیں, کیا کریں؟ اچھا, جو ہیئر ریموول ہے نا اس میں جیسے آپ نے زینب بتایا بالکل ڈفرینٹ طریقے ہیں. آپ تھریڈنگ کرا سکتے ہو, آپ ویکس کرا سکتے ہو, آپ کریمز تو جو اللہ معاف کرے کبھی زندگی میں کسی کو نہیں کرانی چاہیے. ہر چیز کے کوئی نہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہے. ابھی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہوئی ہے, جو ریسرچ ہوئی ہے, وہ کہتی ہے کہ دا بیسٹ میتھڈ فار ہیئر ریموول از لیزر ہیئر ریموول. کیونکہ لیزر ہیئر ریموول نے کیا کرنا ہے کہ نیچے سے جو فالیکل ہے نا اس کو ہی ڈیڈ کر دینا ہے لیزر کی ریز نے. تو آپ کی بال گروتھ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو جانی ہے آفٹر اے نمبر آف سیشنس, اینڈ آفٹر اے سرٹن پیریڈ, کچھ سیشنس کے بعد وہ ہیئر جو ہے وہ بالکل گروتھ کو روک دینا اس نے. تو بیسٹ میتھڈ سائنٹیفکلی پروون از لیزر ہیئر ریموول. تو لیزر کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں؟ لیزر کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. لیزر کے سائڈ افیکٹس, ہاں ہم پراپر ایک کیا کہتے ہیں لوگوں کو اسکرین کر کے کرتے ہیں. اگر کہ پریگننٹ فیمیل ہے فار ایگزامپل, ہم ان کو نہیں لیزر کریں گے کیونکہ وہ ہارمفل ہوگا ان کے لیے. ویسے جنرلی ان نارمل انڈیویجولس بہت منیمم, اس کے منیمم بھی کیا, لیکن کوئی اس کے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. ہاں سائڈ افیکٹس کا اگر آپ سائڈ افیکٹ یہ ریڈنس کو کہو کہ یہ سائڈ افیکٹ ہے تو میں وہ کہوں گی وہ تو پارٹ آف دا پروسیجر ہے, یا اگر پین ہے وہ بھی پارٹ آف دا پروسیجر ہے. وہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ اس سے اللہ معاف کرے آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم آئس کولنگ پھر کہتے ہیں, یا آپ اپنا تھوڑا سا کوئی سودنگ جیل لگا لیں, اس طرح کی اپلیکیشن کر لیں. لیکن ویسے سائنٹیفکلی یہ پروون ہے, اور ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ لیزر ہیئر ریموول ہی بیسٹ وے ہے. اچھا, اگر ہم سیفٹیز یا بلیڈز یوز کرتے ہیں تو کیا اس سے ہیئر ہمارا تھک ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک متھ ہے. اگر آپ سیفٹی وہ والی یوز کریں جو آدمیوں کی سیفٹی ہوتی ہے, مطلب جلٹ کی, جو آپ لڑکے شیو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, ظاہری سی بات ہے اس کا بلیڈ وہ بنا ہی آدمیوں کے لیے ہے. اس لیے تو دیکھیں آپ سیفٹیز میں بھی انہوں نے فیمیل کے لیے علیحدہ بنا لی ہے, میل کے لیے علیحدہ بنا لی ہے. زینب اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو میرے خیال سے آپ کو شاید یہ پتہ بھی ہوگا کہ لیزر ہیئر ریموول سے پہلے آپ بلیڈ سے کلینک میں آپ کو ریموو کرتے ہیں وہ ہیئر آپ کے. کافی تھریڈنگ کے بعد لیزر نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں بلیڈ سے پہلے ایک ٹنکل بلیڈ آتا ہے, فیس ریزر جو ہوتا ہے, فیس ریزر سے پہلے فیس کے جو بال ہیں وہ ریموو کرتے ہیں, اس کے اوپر لیزر ہوتا ہے. سرٹن مشینز اس طرح کام کریں, سرٹن مشینز ایسی ہیں جو ڈائریکٹ ہیئر کے اوپر کام کرتی ہیں. تو اگر ہم ایز ڈاکٹرز, ایز فزیشنز وہ ریزر یوز کر رہے ہیں فیس پہ, تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا نہیں بندہ ہے یا فیمیل آئی جو کہیں کہ ہمارے بال تھک ہو گئے, کیونکہ جیسے ہی ہم نے وہ کیا اس کے بعد فوراً ہم نے لیزر سے اس کو کر دیا, سیٹل ڈاؤن کر دیا. بالکل. اچھا, پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ بہت زیادہ, خیر ابھی بھی کانسیپٹ تو ہے ہی ہے اپنے آپ کو پیمپر کرنے کا, لیکن پیمپر کرنے میں ہم جو فیشیلز لیتے ہیں, پہلے پارلرز پہ جاتے تھے, کافی لڑائی شڑائی ہوا کرتی تھی فیس پہ, لیکن ناؤ وی ہیو سو مینی ڈفرنٹ فیشیلز, جس میں ہائیڈرا فیشیل ہے, بلیک ڈول فیشیلز ہیں, یا وہ لگاتے ہیں اسموک گن ہے, کافی سارے ہیں. تو کیا یہ افیکٹو ہیں, یا وہ جو ہم کروایا کرتے تھے مار دھاڑ والا وہ اچھا تھا, یہ اچھے ہیں, یا کون سا فیشیل بیسٹ ہے آپ کی اسکن کے لیے؟ آج کل نا کافی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آج سے 5-6 سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ اب نہیں ہیں. آج کل جتنے بھی فیشیل, کلینکل فیشیلز جو ہیں, یا اس طرح کی جو بھی ساری چیزیں ہیں, وہ ساری ڈرماٹولوجی کے اندر انفیوز ہو رہی ہیں. مطلب ڈرماٹولوجسٹ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, ایستھیٹک سائڈ کو بھی ڈرماٹولوجسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں, اور پراپر ایستھیٹیشنز ہیں جو یہ چیزوں کو کیٹر کر رہے ہیں. یس, آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ بجائے یہ کہ اس طرح کے پروڈکٹس یوز کریں, جیسے بلیچنگ کروائیں اپنی اسکن کی, پارلر سے جا کے کروائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کلینکل فیشیل کروا لیں, کیونکہ اس نے آپ کی ڈیپ روٹڈ جو اسکن کی ڈیپ لیئر ہے اس تک پینیٹریٹ ہو کے آپ کی پرابلم جو ہے اس کو صحیح کرنا ہے, آپ کو گلو لے کے آنی ہے. باقی اگر بلیچ کرواتے ہیں یا وائٹننگ آپ دوسرے فیشیلس کرواتے ہیں پارلر سے یا اس طرح کی جگہوں سے, انہوں نے آپ کو کہہ لیں کہ چلیں ٹھیک ہے 1 دن 2 دن تک گلو دینی ہے, لانگ ٹرم میں انہوں نے آپ کی اسکن کو کچھ نہیں فائدہ کرنا. اور ہمیں ہمیشہ اسکن کی وہی چیزیں کروانی چاہیے جس سے آپ کو ان دا لانگ رن فائدہ ہو. مزہ تو تب آئے نا کہ آج سے 10 سال بعد بھی ہماری اسکن اس طرح کی ہو, آپ کی میری, تو پھر ہم کہیں اچھا 10 سال پہلے صحیح انویسٹ کیا. ابھی 1-2 مہینے ہم اس طرح کریں, 4تھے مہینے جا کے ہماری بھی جلیاں پڑی ہوں, تو پھر تو مزہ نہیں آیا نا چیز کا. اچھا, ایک کریم کا بڑا کانسیپٹ چلتا ہے, میں نے سنا بھی ہے, مکس کریمز کر کے, لائک وہ ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں, لیکن آئی ہیو سین پیپل, مطلب میں نے بہت سارے پیشنٹس کا دیکھا ہے جو میرے پاس آئے خیر ویٹ لاس کے لیے, لیکن ان کی اسکن دیکھ کے میں نے ان سے پوچھا تو وہ مکس کریم یوز کرنے سے میں نے دیکھا کہ ان کی اسکن کے جو پورز تھے وہی لائک ایون ہو گئے ہوئے تھے, لائک پورز اور بریدیبل, اور وہ نہیں تھی, جیسے بہت زیادہ اسکن خراب. اور وہ تو اس کی سائڈ افیکٹس کیا ہیں؟ کون سی کریمس کے, کس طرح کی وہ چیزیں یوز کرتے ہیں؟ چلتی ہے, آئی ڈونٹ نو اس کا کیا ہے, لیکن ان دا لانگ رن آئی ہیو سین جو بھی وہ لوگ یوز کرتے رہے ہیں ان کی اسکن بہت زیادہ ریڈ رہتی ہے. یہ مطلب یہ سمپل جو کیمیکلز, اچھا ٹھیک ہے, اس طرح نہیں, یہ تو پھر وہ اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں نا, اپنی اسکن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ابھی ان کو یہ وہ ہے نا 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. ہاں, مطلب تھوڑے دن کے لیے اچھا ان کو ملے اس میں, اور بعد میں جا کے نہیں. میں ان چیزوں کو کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گی. ہمیشہ اپنی دیکھیں, آپ اپنے کھانے میں انویسٹ کرتے ہیں, اپنے کپڑوں میں انویسٹ کرتے ہیں, جو انویسٹ کرنے کی چیز ہے وہ آپ کی اسکن ہے. جس طرح آپ نے دکھنا ہے, سب سے پہلے آپ کو کوئی دیکھتا ہے آپ کی اسکن کی طرف ہی دیکھتا ہے. اسکن میں انویسٹ کریں, اچھے پروڈکٹ سے انویسٹ کریں, بیسک جو اسکن کے روٹین ہے اس کو فالو کریں اور خوش رہیں. کیا گلوٹاتھیون یوز کرائیں اپنی اسکن پہ؟ دیکھیں, گلوٹاتھیون بھی کیا کہتے ہیں, بیسکلی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے گلوٹاتھیون ہے کیا. یہ ایک مالیکیول ہے بیسکلی, جو 3 ہمارے امائنو ایسڈز ہیں, گلائسین ہے, سسٹین ہے, اور گلوٹامک ایسڈ ہے, اس کا کمبینیشن یہ ہے. ابھی گلوٹاتھیون آپ کو زینب اگر میں یہ بات بتاؤں کہ ہمارے فروٹس ہیں, جیسے جو سٹرس فروٹس ہیں اس میں یہ پریزنٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ کھائیں, آپ ان چیزوں سے بھی فرق کر سکتے ہیں, آپ کی ڈائٹری چینجز سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں, گلوٹاتھیون کے جو انجیکشنز ہیں یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ بھی سیٹ ہو رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں, کوئی ایمیون جو ہے آپ کا سسٹم اس کو بوسٹ ملتا ہے کہ اس کو لگانے سے. لیکن وہ یہ نا, پھر آپ کی اگر سوچ یہ ہے کہ میں نے گورا رنگت تاکہ دنیا میرے پیچھے پاگل ہو جائے اور میں خوبصورت ہو جاؤں, دماغ میں اگر آپ کے یہ چیز ہے تو رہنے دیں, آپ نہ لگائیں. اگر ہاں باہر جو ہے آج کل نام ایک ہے آئی وی کاکٹیلس کا نام یوز ہو رہا ہے, وہ کاکٹیلس میں گلوٹاتھیون بھی ہے, وائٹامن سی بھی ہے, اور وہ ساری چیزیں. اور ان کا بیسک جو لوگوں کا ریزن ہے نا وہ کہ وہ یہ کیوں کریں, وہ اس لیے کریں تاکہ امیون بوسٹ ہو ان کا. اگر دماغ میں گورا رنگت یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور یہ غلط چیز آپ کر رہے ہیں. بوٹاکس لگوا سکتے ہیں؟
کیوں نہیں لگوا سکتے؟ مطلب یہ جتنے بھی انجیکٹیبلس ہیں، بوٹاکس ہیں، فلرز ہیں، دیکھیں ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کی اسکن نارمل پارٹ آف دا ایجنگ پروسیس ہے کہ آپ کی اسکن ساگی ہو جانی ہے. اگر آپ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں اپنی اسکن کو کنٹرول کر لیں وہ ساگینس کو اور اپنی جو ڈھلک رہی ہے ساری اسکن، تو آپ لگوائیں. اچھا بیسٹ ایج کیا ہے لائک اپنے بوٹاکس کرانے کے لیے یا فلرس کرانے کے لیے؟ جیسے بہت سارے لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں ڈارک سرکلز، آئی بیگس بہت ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں یہ پروسیجرز، تو کس ایج میں لائک یو ریکمینڈ؟ پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی میں آپ کو اگر کوئی ایج بریکٹ دوں نا، ابھی کل کوئی اور ریسرچ آ جانی ہے ایج بریکٹ چینج ہو جانی ہے. ابھی آپ دیکھیں بوٹاکس کی ہم بات کریں، آپ کو پتہ ہے آج کل ٹرینڈ ہے بیبی بوٹاکس کا. بیبی بوٹاکس کا مطلب ہے کہ ارلی پارٹ آف دا لائف میں بھی آپ بوٹاکس لگا سکتے ہو ایک سرٹن اماؤنٹ میں، جس سے آپ کی اسکن نے جس سرٹن ایجنگ پروسیس میں جانا ہے اس سے پہلے اس کو روک دے، اس سے پہلے وہ صحیح ہو جائے. تو استھیٹکس میں اور ڈرماٹولوجی میں ایج تو ڈیفائن آج کل جتنی چیزیں ہو رہی ہے ہو ہی نہیں سکتی. اچھا پھر کچھ ہمیں ایسا بتا دیں کہ جو ہماری ایکٹریس ہیں اور اسکرین پہ جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کی اسکن بڑی فلالیس، کبھی ہم نے کوئی پمپل نہیں دیکھا، کبھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ میں کہتی ہوں ان جیسے بننا ہی کیوں ہے؟ آپ کو اپنے میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. میں حوریہ ہوں، میں ابھی میک اپ ریموو کروں میرے نیچے آپ کو فیس پہ دانے نظر آئیں گے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، حوریہ تو میں رہوں گی نا. حوریہ میں مجھے اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے اس طرح کی چیزیں کی، یہ ویسا بننا ایسا بننا یہ چینج کرنی چاہیے. لیکن ہاں ظاہری سی بات ہے ہر کسی کا دل چاہتا ہے وہ اچھا لگے. آپ کے اگر کوئی انڈر لائنگ ایشوز ہیں، کوئی اسکن پرابلمس ہیں، آپ پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لیں اور ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کو فالو کریں. اچھا آج کل شیٹ ماسک فیس پہ لگانے کا کانسیپٹ بہت کامن ہے، کیا اس کو لگا سکتے ہیں؟ کیا ایفیکٹس ہیں؟ ضرور لگائیں. میں کہتی ہوں شیٹ ماسک بہت ایک اچھی چیز ہے. ہائلورونک ایسڈ کے شیٹ ماسک آتے ہیں جو آپ کی اسکن کو پلمپ کر دیتے ہیں، گلو کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں ہمارا جو کنٹری ہے اس کی جو انوائرمنٹ ہے، ہیومیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس میں اگر آپ کو کوئی ایسی چیز مل رہی ہے جو اسکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے ضرور لگائیں. انڈر آئی کے آج کل تو باہر اتنے زیادہ لوگ تو گھر میں جب ہوتے ہیں تو اپنے ماسک لگاتے ہیں. لگائیں ماسک، ضرور لگائیں، اچھے ماسک لگائیں جس کے اندر انگریڈینٹس ایسے ہیں جو آپ کی اسکن کو گلو کریں گے، اچھا رکھیں گے. ضرور لگائیں ماسک. اچھا ہم ڈائریکٹلی فروٹس کو یا ویجیٹیبلس کو اپنی اسکن پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جیسے لیمن کو لگانے کا بہت کانسیپٹ چلتا ہے، ٹماٹر کو لگاتے ہیں لوگ، پوٹیٹو کو لگاتے ہیں، لگا سکتے ہیں؟ لگائیں، ضرور لگائیں. مطلب جتنا آپ بیسک چیزوں کی طرف جائیں گے، ابھی آیورویدک جو چیزیں جس طرح ہم کہیں، یہ بھی ایک علیحدہ فیلڈ آف سائنس ہے جس کی اگر ہم بات کریں تو لوگ بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ گھر میں بیسک جو ہمارے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو آپ فیس پہ لگائیں. یہ ملتانی مٹی کا اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں تو آج کل جیسے ہم فیس ماسک ہے یا اس طرح کی ساری چیزیں، اندر پروڈکٹس کی اگر پرنسپل یا بیک سائنس دیکھیں تو سب کی چیزیں تو وہی ہیں. لگا سکتے ہیں، ضرور لگا سکتے ہیں یہ. لیکن وہ یہی ہے کہ وہ پھر گھما پھرا کے ساری باتیں ایک ہی چیز پہ آنی ہے. لائف اسٹائل نیڈس ٹو بی موڈیفائڈ. اچھا کیا لائف اسٹائل دیں؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، وہ ہے کوئی 6-7 سال کی بچی کی بات کرتے ہیں، بچوں کو اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے، میں جس کلینک میں کام کرتی ہوں وہاں پہ میرے ساتھ ایک ایستھیٹکس کی ہے، وہ کرتی ہیں. لڑکیوں سے زیادہ وہاں لڑکے آئے ہوتے ہیں. either that is laser, either that is facials or something. like لڑکے بھی بڑے کانشیس ہیں آج کل اپنی اسکن کو لے کر، بالوں کو لے کر، اور ہونا چاہیے. آئی تھنک یو شوڈ لک گڈ. لیکن بیسک میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کس ایج میں ہمیں اپنے بچی کو یا بچے کو ایک اسکن پیمپرنگ یا اسکن کے لیے بہتر آنا اور وہ پریپریشن اسٹارٹ کرانی چاہیے؟ میرے خیال سے دا ارلیئر دا بیٹر. جتنا آپ جلدی کریں اتنا بہتر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو جو بچے ہیں فیو منتھس اولڈ اور 1 year یا 2 years کے، ان کی سنسکرین بھی آتی ہے، باہر ملتی ہے کہ آپ سنسکرین اپلائی کریں. ان کو بیسک چیزیں کہنا، لوشن ابھی بچپن سے ہم نے دیکھا آ رہا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پاؤڈر کو اسپرنکل کرتے ہیں کہ پاؤڈر لگا دو، پاؤڈر لگا دو. بچے نے نہایا فوراً اس کو لوشن لگا دو. تو چیزیں تو آئی ایم شیور پیچھے سے ہوتی آ رہی ہیں، بس آج کل نام ان کو دے دیے تو وہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز بھی کرنی ہے. ورنہ اگر نانیوں دادیوں کو پوچھیں وہ بھی کہیں گے ہاں. آئل مساج جو ہوتی ہے، آئل مساج وہ اور کیا چیز، مطلب اسکن کیئر ہی ہے وہ، اور کیا چیزیں ہیں. تو یہی ہے دا ارلیئر دا بیٹر. بس ٹھیک ہے، آج سے بچوں کو جو ہے نا وہ 6 months کے بچوں کو ہی ہم شروع کر دیں گے.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم باہر سے کھانے کی، تو کیا باہر سے کھانا، ہمارے فاسٹ فوڈ اور ہمارے جو چپس میں پیکٹس میں ملتے ہیں فروزن فوڈس، ان کا اسکن پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایکنی پرون اسکن ہے، اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ایکنی پرون اسکن ہوتی کیوں ہے، آئلی اسکن جس کی ہے، تو اس میں آپ کے فیس پہ جو ایسے گلینڈز ہیں وہ آئل کو زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا ویسے ہی ایک تو اندر آئل ہے، اوپر سے آپ نے کھانا بھی ڈیپ فرائڈ آئل والا کھایا ہے، تو آپ نے اتنا آئل کر دیا اپنی اسکن کو کہ آپ کی اسکن کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اچھا نوڈلز آج کل کہا جاتا ہے کہ نہیں کھانے چاہیے، ہماری ہیلتھ کے لیے نہیں اچھے، تو کیا اس کا اسکن پہ بھی کوئی افیکٹ آتا ہے؟ ایم ایس ڈیز جو ہیں وہ اسکن کے لیے بھی کوئی افیکٹ دیتے ہیں؟ نہیں، نوڈلس کھانا یہ پھر زینب وہی بات آ گئی نا، ماڈریشن میں کھائیں. چلیں آپ نے اگر 2 ہفتے میں 1 دفعہ نوڈلس جو آپ کہہ رہی ہیں جو پیک والی جو باہر سے ملتی ہیں جو یو کک ان سائڈ یور ہاؤس، تو ہاں یہ اب یہ نہیں ہے نا کہ رات کو بھی نوڈل کھا رہے ہیں، صبح بھی نوڈل کھا رہے ہیں، دوپہر میں بھی نوڈل کھا رہے ہیں، کبھی کبھار کھا لیں. آج کل تو اتنی ویریشنس کھانے میں آ گئی ہیں. باہر سے بہتر لوگ تو اپنے گھر میں خود آٹا گوندھ کے اپنی نوڈلس پریپیئر کرتے ہیں، لزانیہ پریپیئر کرتے ہیں، اس طرح کر کے ساری چیزیں وغیرہ. ایلیمنیٹ نہ کریں اپنی ڈائٹ سے کسی بھی چیز کو، اس کو ماڈریشن میں ڈالیں. ڈاکٹر صاحبہ میرا ایک کنسرن ہے، اور وہ کنسرن یہ ہے کہ چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، سب کی زندگی میں اسٹریس اور ٹینشنس تو آف کورس چلتی ہی رہتی ہیں. تو کیا اسٹریس اور ٹینشن جو ہے وہ آپ کی اسکن کو خراب کرتی ہیں؟ کرتی ہے بالکل کرتی ہے. اسی لیے تو دیکھیں آج کل اور ویسے بھی جنرلی آپ کو ہر انسان یہی کہتا ہے وٹ یو فیل از وٹ وی سی. جو آپ فیل کرتے ہو وہ آپ کی اسکن پہ نظر آتا ہے. تو اسی لیے تو ہر انسان یہ ایک دوسرے کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بی ہیپی، خوش رہیں. آپ کے دیکھیں ہمارے ویسے بھی مجھے لگتا ہے پاکستانی چہرے میں ویسی تھوڑی سی وہ پرابلم کہہ لیں اس کو، آپ اندر سے ہو نا، آپ کی شکل پہ آ جاتا ہے نا. مطلب آپ پریشان ہو، ایموشنز ہیں نا فیس پہ شو ہوتے ہیں، اور فیس پہ جو چیز شو ہوتی ہے آپ کو کیا پتا کہ اندر انٹرنلی کتنا یہ آپ کو کیا خراب کری ہے، ڈیمیج کری ہے. اچھا ویسے مجھے آنیسٹلی لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ بیماریاں جو ہماری باڈی میں اسٹارٹ ہوتی ہیں نا وہ اسٹریس اور ٹینشن سے ہوتی ہیں. صحیح بات. لیکن ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہ اسٹریس اور ٹینشن خیر کہیں پہ بھی، لیکن اسٹریس اور ٹینشن ہمارے انوائرمنٹ میں اسپیشلی بہت زیادہ ہے. کیا یوگا اور میڈیٹیشن یا آپ ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی اسکن کو بہتر کرنے میں ہیلپ فل ہیں؟ ہے بالکل. آپ کی یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں آپ کی اسکن کو گلو کرنے میں اور ساری چیزیں کرنے میں. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ فزیکل ایکٹیویٹی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ جتنے بھی اگر ڈیزیزز دیکھ لیں، کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں، باقی ساری ڈیزیز ہیں، اس کے ہم رسک فیکٹرس پڑھتے ہیں. کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو نان موڈیفائبل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کی جینیٹکس میں کیا ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. کوئی چیزیں جو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ماڈیفائی میں کیا آپ کر سکتے ہیں، اپنی ایک روٹین رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی واک کر سکتے ہیں، ساری چیزیں وغیرہ. اسٹریس کو ایلیمنیٹ کریں تو ہارٹ جو آپ کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہیں وہ 25% آپ کے کم ہو جاتے ہیں. مطلب اگر یہ تو آپ کے اختیار میں چیزیں ہیں، لیکن وہ یہ نا کہ انسان ہمت ہار جاتے ہیں. ایک دن آج برا گزرا تو کل کہتے ہیں کہ اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا. اٹھیں گے تو پتہ لگے نا کہ دن کیسا گزرنا ہے. ایک انسان بیڈ سے نہیں اٹھ رہا کہہ رہے مجھے، اور پھر وہی بات آتی ہے زینب، کہنا بہت آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس کی ایک سمپل سی چیز ہے نا، اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بس جب خدا پہ آپ یقین کر لیتے ہو نا تو آئی تھنک سب کچھ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. خدا پہ یقین رکھیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں، جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں ان پہ یقین رکھیں. مشکل ہوتی ہیں یہ چیزیں. آئی ایم شیور آپ کو بھی کچھ لائف میں پرابلمز ہوں گی، مجھے بھی لائف میں کوئی پرابلمز ہوں گی. اللہ کا شکر ہے ابھی تو ہم بلیسڈ ہیں کہ الحمدللہ جتنا ہم اللہ کا شکر دیں اتنا کم ہے. پریشانیاں، تکلیف، ہر چیز زندگی کا پارٹ ہے. جتنا اس کو سر پہ سوار کریں گے اتنا زیادہ چیزیں سارے ہوں گی. اچھا یہ بات ہم کر رہے ہیں ہماری ایج میں، لائک 20s میں یا 30s میں یا 40s تک لوگ بیئر کر لیتے ہیں، لیکن آفٹر 50s یہ آئی تھنک ٹینشنز آفٹر 50 ہی زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو پریشانیاں بچوں کی بھی، کام کی بھی، کیونکہ آف کورس اس ٹائم پہ وہ انرجی نہیں ہوتی باڈی میں اور اس طرح سے آپ کر نہیں پا رہے ہوتے ہو. اس ٹائم پہ اسکن آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. آئی ہیو سین آفٹر 50s بہت کم لوگوں کو کہ وہ اپنی اسکن کا خیال رکھیں یا کریں. تو کوئی ان کے لیے چھوٹا سا ایک میسیج یا ان کو ایک ٹپ دے دیں کوئی؟ ان کے لیے بس یہی ہے کہ آج اسکن کے ایک تو خیر پروڈکٹس بھی اس طرح کے ہیں جیسے ریٹنول ہے وہ یوز کریں، اینٹی ایجنگ اس کے مطلب فائدے ہیں کافی زیادہ کہ آپ کی اسکن کو وہ
مطلب آپ کو ایجنگ پروسیس ہے اس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے, یہی چیزیں. اور پھر یہی ہے نا کہ جتنا آپ پہلے چیزیں وغیرہ پروڈکٹس وغیرہ یوز کریں اتنا آپ کی اسکن کے لیے بہتر ہوگا, آپ کی ڈائٹ اچھی ہو, آپ کی باقی ساری چیزیں ہوں. اور یہ جو پوسٹ 50 ہے نا آپ کی پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف, اس میں ویسے ہی آپ کے ڈپریشن اور وہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ فارغ نہ بیٹھیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. جتنا آپ زندگی میں, ابھی اگر میں یہ بات کروں تو یہ ٹاپک کہیں اور ہی پھر چلا جائے گا. میرے جو فادر ہیں, ہی از اے ویری ویری ریناؤنڈ ڈرماٹولوجسٹ آف پاکستان. اچھا, ماشاء اللہ. ابھی 4 years پہلے ہی ہیڈ این ایکسیڈنٹ سعودی عربیہ میں. ہی واز ورکنگ وہاں پہ منسٹری آف سعودی عربیہ کے ساتھ, بڑی اچھی جاب, بڑا اچھا لائف اسٹائل, ساری چیزیں وغیرہ. تو ہوا یہ کہ لانگ اسٹوری کٹ شارٹ, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان کی آپٹک نرو ڈیمیج ہوگی. 4 سال سے ہی از کمپلیٹلی بلائنڈ اب, ٹھیک ہے. لیکن اب جب میں ان کو دیکھتی ہوں نا کہ مطلب ان کے ساتھ کوئی بیٹھے کہے گا ان سے پڑھا لکھا آدمی نہیں میں نے دنیا میں کہیں دیکھا. تو وہی ہے کہ آپ پھر کسی اپنی بیماری کو یا تکلیف کو ریزن نہ بنائیں اپنے سر پہ سوار کرنے کا یا گھر بیٹھنے کا. ابھی میں ان کو دیکھتی ہوں, ابھی وہ امریکہ گئے ہیں آج کل, وہاں پہ آج کل میرے بھائی کے ساتھ ہیں, وہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں. وہ ساری وہی چیز کریں جو ایک نارمل انسان کرتا ہے. تو کسی بھی چیز کو اپنے سر پہ یا اپنی پرسنالٹی میں اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ آپ وہ ہو جائیں, اسٹرانگ رہیں. آپ نے ہمیں بہت ہی ایک اچھا میسج اور ایک وہ کنوے کیا ہے. لیکن میں ڈاکٹر حوریہ کے ساتھ یہ کرتی رہوں گی کہ جب بھی ان کے فادر پاکستان واپس آئیں ہم ان کو بھی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کریں. جو میری بولنے والی عادتیں ان سے آئیں گی, آپ کہیں گی ڈاکٹر حوریہ گڈ بائی, ڈاکٹر خالد ہیلو. نہیں, بلکہ ہمیں مزہ آئے گا کیونکہ آف کورس جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں یا آپ اپنے کریئر میں کر رہے ہو, آپ 90% سے زیادہ آپ ان سے سیکھ کر آئے. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ چیزیں جو آپ کے اندر ان بلٹ ہوتی ہیں نا, ان کے اوپر امپائر کھڑی کرنا مشکل نہیں ہوتا, آسان ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز اسی لیے آتی ہے, ہم سمجھ گئے ہیں. خیر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آئی تھنک آپ لوگوں کے لیے اسکن کیئر, ہیئر کیئر اب یہ ایک ٹاسک نہیں رہا ہوگا. اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ کس طرح سے آپ بہت منیمل چیزوں کو استعمال کر کے, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے کوئی فینسی چیز استعمال کرنے کو نہیں کہا, کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا فلانا سیرم فلانی جگہ سے مل رہا ہے, گو اینڈ بائی اٹ ایز سون ایز پاسبل. نہیں, انہوں نے میسج جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی کم سے کم چیزیں, سمپل سی چیزیں, اٹھ کے منہ دھو لیں, اوپر ایک لوشن لگا لیں, باہر نکلتے ہوئے سن اسکرین لگا لیں. کتنا کو مشکل ہے یار, کر لو, خود بھی خوش رہو, زندگی کو آسان کرو اور باقی لوگوں کو بھی جینے دو اور ان کی زندگی کو بھی آسان کرو. تھینک یو سو مچ. پھر حاضر ہوں گے ایک نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تھینک یو, اللہ حافظ.